بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جوڈیشل ریویو کے اوپر ہے۔ یہ جوڈیشل ریویو جو ہے پولیٹیکل سائنس کا بھی حصہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل لا کا بھی حصہ ہے اور یہ یو ایس ہسٹری کا بھی حصہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جوڈیشل ریویو ہے کیا، اس کا سکوپ کیا ہے، پھر یو ایس کے ریلیونسی سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یو ایس میں اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ لیٹ سٹارٹ۔ اس کی جرنل ڈیفینیشن پہلے دیکھتے ہیں۔ پاور آف جوڈیشری ٹو ایگزامائن دا لا passed by legislature that whether it is non-consonance with the constitution or not. If not, the court will declare the same as void. یہ جوڈیشری کی پاور ہے کہ لیجسلیچر کوئی لا پاس کرتا ہے تو وہ اس کو چیک کرے کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ آئین کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ آئین کے مطابق نہیں ہے تو جوڈیشری اس کو وائڈ قرار دے سکتی ہے۔ یہ وائڈ کا مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ لیگل نہ ہو، ٹھیک نہ ہو، قانون کے مطابق نہ ہو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ان دا کنٹیکسٹ آف یو ایس کانسٹیٹیوشن، یو ایس کانسٹیٹیوشن کے مطابق اب ہم جوڈیشل ریویو کو دیکھتے ہیں۔ The power of judiciary to determine the law passed by Congress or by any state legislature that whether it is not consonant with the Constitution of America or not. If it goes against the Constitution, the court will declare it void. اگر یہ اب یہ دیکھیں کہ جوڈیشل ریویو یو ایس کے حوالے سے، اس کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کہ کوئی بھی بل کانگریس پاس کرتی ہے یا یو ایس کی کوئی بھی اسٹیٹ پاس کرتی ہے تو جوڈیشری کا یہ اختیار ہے کہ اس کو ریویو کرے اور چیک کرے کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ Constitution is supreme in USA. It is above the all and judiciary as a guardian of the Constitution to protect it from the violation. کیونکہ جو جوڈیشل ریویو ہے اس کی بیس اسی ایک پوائنٹ سے بنتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ یو ایس اے کا سپریم ہے اور یہ کہ یہ ہر شخص سے ابو ہے، اور جوڈیشری جو ہے اس کی گارڈین ہے اور اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز اسٹیٹ کے اندر اس کو وائلیٹ کر رہی ہے تو جوڈیشری اس کو دیکھے، اس کو گارڈین کرے۔ اسکوپ آف جوڈیشل ریویو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا اسکوپ ہے۔ دا پاور آف جوڈیشل ریویو از ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو دا لیجسلیچر، یہ صرف لیجسلیچر تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ اٹ کین آلسو بی اپلائڈ آن فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ ایگزیکٹیوز۔ تو یہ صرف لیجسلیچر تک وہ نہیں ہے، یہ فیڈرل ایگزیکٹیو جو ہے اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے جوڈیشل ریویو، اور اسٹیٹس کے اوپر بھی، اس کے جو ایگزیکٹیوز ہیں ان کے اوپر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے۔ In Constitution there is no specific provision related to judicial review. Constitution کے اندر جوڈیشل ریویو کے متعلق کوئی اسپیسیفک پروویژن نہیں ہے، لیکن یہ ایک ڈاکٹرائن ہے۔ یہ جو ڈاکٹرائن ہے جوڈیشل ریویو، یہ ایک مشہور کیس مربری ورسز میڈیسن، اس سے یہ اوریجینیٹ ہوتی ہے۔ اب یہ جو کیس ہے مربری ورسز میڈیسن، اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ 1803 کا یہ کیس ہے، اس کو دیکھیں، اس کے فیکٹس کو ذرا دیکھتے ہیں، کنٹیکسٹ کو۔ تھامس جیفرسن ڈیفیٹڈ جان ایڈمز ان پریزیڈنشل الیکشنز آف 1800۔ 1800 کے الیکشنز میں جان ایڈمز جو ہیں
وہ پریزیڈنٹ تھے، ان کو شکست ہوتی ہے کس کے ہاتھوں؟ تھامس جیفرن کے ہاتھوں۔ تھامس جیفرن اس وقت الیکشن جیت جاتے ہیں، جو جان آدمز ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اسی اثنا میں آدمز اینڈ کانگریس پاسڈ این ایکٹ۔ آدمز اور اس کے ساتھ جو اس وقت کی کانگریس تھی، انہوں نے ایک بل پاس کیا، ایکٹ پاس کیا، جوڈیشری ایکٹ 1801۔ اس کے مطابق کیا تھا، جسٹ ون ڈے پریئر ٹو دا اوتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ اوتھ سے پہلے، حلف سے پہلے، ایک دن پہلے انہوں نے یہ ایکٹ پاس کیا۔ دس ایکٹ کریٹڈ مینی نیو کورٹس اینڈ ریکوائرڈ اپائنٹمنٹس آف نیو ججز۔ اس ایکٹ کی وجہ سے نئی کورٹ بنانا پڑیں گی، اب کچھ ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا پڑے گا۔ تو بیسیکلی یہ ایک ہسٹری ہے جس میں کیا ہوا ہے، پریزیڈنشل الیکشن ہوتا ہے، ایک جو پہلے سے پریزیڈنٹ تھا وہ ہار جاتا ہے، ایک نیا پریزیڈنٹ آتا ہے جس کو تھامس جیفرن بولتے ہیں۔ تو جیفرن جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور جان آدمز جو ہے وہ ہار جاتا ہے، اور جان آدمز اور کانگریس مل کے ایک ایکٹ پاس کرتے ہیں، جوڈیشری ایکٹ 1801۔ وہ کب پاس کرتے ہیں؟ حلف سے ایک دن پہلے۔ تو اس ایکٹ کے ذریعے بہت ساری جو پوسٹ ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں اور ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، پاس دا ایکٹ ٹو فرسٹریٹ ہز سکسیسر جیفرن۔ یہ جو نیا پریزیڈنٹ آنے والا تھا، بیسیکلی اس کو اریٹیٹ کرنے کے لیے، فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ ایکٹ پاس کیا جاتا ہے۔ آل دیز اپوائنٹمنٹس ور اپرووڈ فرام دا سینٹ۔ یہ جتنی اپوائنٹمنٹس تھیں سینٹ نے اپروو کر دیا ان کو۔ اٹ واز نیسیسری فار فائنل اپوائنٹمنٹ دیٹ آل دیز اپوائنٹمنٹس شوڈ بی ڈیلیورڈ دیئر سیکریٹری آف دا اسٹیٹ۔ جو سیکریٹری آف دا اسٹیٹ تھا، اب یہ فائلز سینٹ سے بھی بل پاس ہو کے، کنسنٹ ہو کے، اب یہ آنا تھا صرف کمیشنز کے لیے، اور جو کمیشن دینا تھا وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے اس کو کمیشن کرنا تھا، کہ انہوں نے بس سائن کرنے تھے، پھر ان کی جو تقرریاں تھیں وہ ہو جانی تھی۔ ایٹ دیٹ ٹائم سیکریٹری آف اسٹیٹ واز جیمز میڈیسن۔ اس وقت جیمز میڈیسن سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے۔ who was ordered by Jefferson to not deliver commissions, he refused to deliver the commission۔ اس وقت جب نیا پریزیڈنٹ بنا، اس نے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو روک دیا، اس کو کہا کہ آپ نے یہ جو کمیشن ہے اس کو اپروو نہیں کرنا۔ تو اس نے پریزیڈنٹ کی بات مانی اور اپروو نہیں کیا۔ ون آف پرسن امنگ اپوائنٹیز واز ولیم مربری۔ ولیم مربری انہی میں سے ایک جج بننے والا تھا۔ آف ہوم کمیشن واز آلسو ناٹ ڈیلیورڈ بائی میڈیسن، جس کو سیکریٹری آف اسٹیٹ جیمز میڈیسن نے جو کمیشن تھا وہ ڈیلیور نہیں کیا۔ مربری کیا کرتا ہے، اب جو جج بننے والا تھا، مربری فیلڈ ریٹ آف مینڈمس ان دا سپریم کورٹ آف یو ایس۔ تو مربری کیا کرتا ہے سپریم کورٹ آف یو ایس اے میں، وہ مینڈمس سو کرتا ہے۔ وہ کیا تھا کہ اسٹیٹ نے مجھے اپوائنٹ کرنا تھا، نہیں کیا، جبکہ میں رائٹ پہ ہوں، اور یہ کہ صرف کمیشن جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوا، تو آپ مہربانی کریں مینڈمس کی ریٹ کے ذریعے یہ کمیشن ڈیلیور کروا دیں۔ تو کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ جو تھی اس کے سامنے اب 3 ایشوز آ جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ڈو دا پٹیشنر ہیو دا رائٹ ٹو ریسیو کمیشن۔ کیا جو پٹیشنر ہے وہ تمام جو لاز تھے، جو کانسٹیٹیوشن تھا، وہ جو راستے تھے، قانونی راستے سے کیا اس کا رائٹ بنتا بھی ہے کہ اس کو کمیشن دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ پہلی بات یہ۔ کین دے سو فار ڈیلیوری آف کمیشن؟ کیا وہ ڈیلیوری آف کمیشن کے لیے سو بھی کر سکتے ہیں؟ پہلا یہ کہ کیا اس کا رائٹ بنتا بھی ہے کہ وہ جج بن سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا وہ کمیشن کی ڈیلیوری کے لیے کورٹ سے رجوع کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور تھرڈ ون جو ایشو آ رہا تھا سپریم کورٹ کو، وہ یہ تھا سپریم کورٹ ہیو اتھارٹی ٹو آرڈر ڈیلیوری آف کمیشن۔ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اگر کمیشن نے آرڈر نہیں کیا
تو سپریم کورٹ کیا میڈیسن کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ آرڈر کریں؟ تو یہ 3-4 چیزیں آ رہی تھی. ایک یہ کہ کیا ان کا رائٹ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ججز کا. دوسرا یہ کہ کیا اگر رائٹ بنتا ہے تو کیا وہ کورٹ میں سو کر سکتے ہیں کمیشن کے لیے. اچھا، تھرڈ ون، کیا اگر سو ان کا رائٹ بھی ہے سارا کچھ ہے، کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایگزیکٹو کو جا کے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو جا کے یہ کہے کہ آپ کمیشن ڈیلیور کر دیں؟ یہ 3 چیزیں اس کے سامنے ہیں. تو سپریم کورٹ کیا کرتی ہے؟ سپریم کورٹ جو ڈیسیجن دیتی ہے، میڈیسنز ریفیوژل آف ڈیلیوری آف کمیشن از اللیگل. سپریم کورٹ نے پہلے کہہ دیا کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ریفیوز کیا کہ میں ڈیلیور نہیں کروں گا کمیشن کو، وہ اللیگل ہے. بٹ کورٹ ڈیڈنٹ آرڈرڈ فار ڈیلیوری، لیکن کورٹ نے اس کو ڈیلیوری کرنے کا آرڈر جاری نہیں کیا، کیونکہ کورٹ نے کہا کہ یہ ایگزیکٹو کا دائرہ اختیار ہے. ہم نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹو کو کہ آپ سو کریں، کیونکہ جو کام ایگزیکٹو کا ہے وہ کورٹ کا نہیں ہے. اس لیے کورٹ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ جو اللیگل ہے جو اس نے روکا، لیکن ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ یہ ڈیلیور بھی کریں. دوسرا، سپریم کورٹ نے ورڈکٹ سنائی کہ سپریم کورٹ روٹ ان اٹس ججمنٹ دیٹ جوڈیشری ایکٹ 1789 through which Marbury was filed writ of mandamus is against the Constitution and Congress do not have the power to legislate against the Constitution. اچھا، یہاں پہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ججز نے یہ بھی بیان دیا کہ یہ جو جوڈیشری ایکٹ تھا 1799 والا، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا. جبکہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اگر خلاف ہے تو اٹ مینز کہ کانگریس نے اس کو پاس نہیں کرنا تھا. اٹ مینز کہ کانگریس بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف گئی ہے. تو پھر کیا کیا اس نے سپریم کورٹ نے؟ In its regular legislation, hence Judiciary Act 1789 is void. سپریم کورٹ نے اس کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو اس کے رولز ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا. For the first time, the doctrine of judicial review is used in case and same case firmly introduced the doctrine in the American Constitution. تو یہاں پہ اس بات سے کہ جوڈیشری کو کسی حد تک اختیار ہے ایگزیکٹو کے اوپر، تو جو جوڈیشری نے یہ فیصلہ دیا تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سپریم کورٹ جو ہے یا جو جوڈیشری ہے اس کا جوڈیشل ریویو لینے کا اختیار ہے. اب اس ڈیسیجن کے متعلق، اس جوڈیشل ریویو کے متعلق کچھ کرٹیسزم آتا ہے یو ایس کے اندر. کیا ہے؟ اٹ ہیز بیکم نان الیکٹو سپر لیجسلیچر، کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے جوڈیشل ریویو کے اختیار کرنے کے بعد یہ نان الیکٹو، کیونکہ یہ اس میں ان کے الیکشنز تو نہیں ہوتے ججز کے، تو اس کے باوجود یہ سپر لیجسلیچر کا کردار پلے کر رہے ہیں. کیسے؟ بل پاس کیا لیجسلیچر نے، سپریم کورٹ الیکٹڈ بھی نہیں ہے، وہ اس کو نل اینڈ وائڈ بھی قرار دے سکتی ہے، ریجیکٹ بھی کروا سکتی ہے. تو اٹ مینز کہ اس کے اوپر ایک اختیار سپریم کورٹ کو مل گیا. سم ٹائم اٹ از کالڈ ون مین ٹیرنی، کہ جو جج ہے اس کی ٹیرنی جو ہے وہ برقرار کر دی. ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی ٹیرنی آ گئی، اس کی ڈکٹیٹرشپ آ گئی دوسرے انسٹیٹیوشن کے اوپر. اٹ ہیز آلسو بین یوزڈ بائی ججز فار دیئر پولیٹیکل موٹیوز. یہی جوڈیشل ریویو کا جو پوائنٹ ہے، اختیار ہے، یہ جو ججز ہیں اس وقت کے یا بعد میں ہسٹری کے اندر یہ ثابت ہوا کہ ججز جو ہیں انہوں نے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے بھی جوڈیشل ریویو کو استعمال کیا. تو یہاں پہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے جوڈیشل ریویو کا. اس میں سب سے جو اہم کیس تھا وہ میڈیسن ورسز مربری تھا، مربری ورسز میڈیسن. ہاں، اس میں کچھ اور کیسز ہیں، میں آپ لوگوں کو کیسز یہاں پہ لکھوا دیتا ہوں. جوڈیشل ریویو کے کیسز میں یہاں پہ آپ لوگوں سے ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ پہلا ہے مربری ورسز میڈیسن، پھر ایک ہے مارٹن ورسز ہنٹر لیسی. یہ بھی ایک اور کیس ہے، کیس سٹڈی ہے.
اب آگے کچھ اور بھی ہیں جس میں میں لکھواتا ہوں آپ کو. وارسسٹر ورسز جارجیا، یہ بھی ایک کیس ہے جوڈیشل ریویو کا. براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن، یہ بھی ایک جوڈیشل ریویو کے حوالے سے کیس اسٹڈی ہے. یاد رکھیے گا میں کیس اسٹڈیز کیوں دے رہا ہوں. کیس اسٹڈیز دینے کا مقصد یہی ہے کہ جو ٹیکنیکلٹی ہے کانسٹیٹیوشنل لا کی اس اپروچ کو اپنایا جائے، تاکہ جو آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے اس کو لگے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل لا کو، کانسٹیٹیوشنل کے لا کے جو لیول ہے، جو معیار ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس پیپر کو آپ نے سالو آؤٹ کیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ ورسز نیکسن، یہ بھی ایک جوڈیشل ریویو کا کیس ہے. اور دوسرے اس میں بش ورسز جارج ہے، یہ 2000 میں کیس چلتا ہے. بیکر ورسز کیر ہے. پیلیسی ورسز فریکسن ہے، 1896 میں 6 کا یہ کیس ہے. اچھا، کیلو ورسز سٹی آف نیو لندن 2005، یہ الگ کیس ہے. 1988 رولنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹ آرٹیکلز. یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ سارے جوڈیشل ریویو کے کیسز ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو کیس بھی بتا دیے، جوڈیشل ریویو کو بھی کمپلیٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. تو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے جوڈیشل ریویو کا، یہ اختتام پذیر ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.